ڈاکٹر صاحب جو بھی ہار جاتے ہیں کینڈیڈیٹس موسٹلی وہ کیوں دھاندلی کا شور مچا دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ رویہ کیوں نہیں ہے کہ ہم کھلے دل سے اپنی ہار کو تسلیم کریں؟ دیکھیے سلمہ، کوئی 12 درجن ممالک ہیں جہاں پہ ریگولر الیکشن ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ میں کوئی امیدوار ہار گیا ہو اور پھر وہ کہ جی دھاندلی ہوگی میرے ساتھ؟ کینیڈا میں کوئی ہار گیا ہو، دھاندلی ہو. وہاں پہ عوام کا اور ان امیدواروں کا، ان کینڈیڈیٹس کا اعتماد ہے اداروں کے اوپر. تو ہمارے ہاں مجھے نظر آتا ہے کہ ہم سویلینز جو ہیں، ہم کوئی ایسے ادارے نہیں بنا سکے جن پہ عوام کا اعتماد ہو. صرف انتخابی اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی ادارے کے اوپر آپ سوچ لیجئے. سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ہمارا اعتبار نہیں ہوتا، پولیس کے اوپر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں ہے. تو ہم سویلینز فیل ہوئے ہیں ایسے ادارے بنانے میں کہ جو آپ کو عوام کے اندر ان کا اعتماد ہو. اب جو ہار جاتا ہے ہمارے ہاں، اب دیکھیے 12 الیکشن ہوئے، ہر الیکشن کے بعد یہی ہوتا ہے، جو ہارتا ہے وہ نکلتا ہے اور وہ احتجاج کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، اور عوام اس کے الزامات پہ یقین بھی کر لیتی ہے، بیکاز عوام کو اعتماد نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن کروائے ہوں گے. تو یہاں پہ جو جینوئنلی بھی ہارا ہو، اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ ہار گیا ہے، اور وہ جب الزام لگاتا ہے ہارنے کا، کہ ریگنگ کا الزام لگاتا ہے، تو اس کو آپ سوچئے کہ وہ اپنی شکست کو شک میں بدل دیتا ہے. لوگوں کے دل میں شک آلریڈی پڑا ہوا. تو اس ڈائیگنوسس کے بعد ہم نے کرنا کیا؟ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہوگا، جب تک اس میں شفافیت نظر نہیں آئے گی، جب تک باقی اداروں کو ہم سویلینز مضبوط نہیں کریں گے اور انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. تو معاملہ غلطی جو ہے ہماری اپنی حکمرانوں کی ہے، ہماری اپنی سیاستدانوں کی ہے کہ ہم نے عوامی اداروں کو اس قابل نہیں کیا کہ عوام ان کے اوپر اعتماد کر سکے. اور ہم نے ایسا جمہوری کلچر بھی پروان چڑھایا جس میں ہم ہر چیز کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، ہر چیز پہ شک کرنا، ہر چیز پہ آواز اٹھانا، ہر ایک پہ الزام لگانا، یہ شاید ہم اپنا حق سمجھ کے اس کو بڑے اچھے سے استعمال کرتے ہیں. حق بھی سمجھتے ہیں اور ادارے واقعی میں کمزور بھی ہیں. یہ نہیں، دونوں طرف سے کام دونوں طرف سے کام ہے. تو دونوں یہ کمزور ہم نے تو نہیں کیا نا، یہ پالیٹیشنز کا کام تھا نا، ان کو مضبوط کرتے ہیں. آپ لیجسلیشن کرتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کروانا ان کا کام ہے نا. لیکن جب آپ اداروں کو پولیٹیسائز کر دیں گے، اس کو سیاسی انتقام کے طور پر یوز کریں گے، تو پھر یہ اداروں کا بالکل ایسا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ یہ ادارہ بنا کیوں تھا اور پھر ہم نے اس کو کیسے کس حال میں پہنچا دیا؟ میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں نیب کو کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مقاصد، یہ شاید واحد ادارہ ہے پچھلے 25 سالوں میں کہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقاصد اس نے پورے کیے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی مخالفین کو ڈرانا ہے، اس نے خوب ڈرایا. سیاسی مخالفین کو دھمکانا ہے، اس نے خوب دھمکایا. اور سیاسی مخالفین کو بٹھانا ہے، کئیوں کو بٹھایا بھی اس نے. تو اس نے تو اپنے جو ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں 25 سالوں میں پوری کی ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ خراج تحسین کی بجائے خراج عقیدت پیش جو حقیقت بھی جو آپ کہیں گے وہ پیش کر دیتے ہیں. دیکھیے وائٹ کالر کرائم کا معاملہ ہے، اور وائٹ کالر کرائم کا مطلب یہ ہے کہ کرائم ان لوگوں نے کیا ہے جو سوسائٹی کے اندر ایک اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں. اب پاکستان کے اندر کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اعلیٰ رتبے کے اشخاص کے خلاف کسی قسم کی تحقیق کر سکے. وہاں پہ افسر بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ سفارش کا فون کہاں سے آنا ہے، کتنا بڑا آنا ہے، اور اس کو اسی طرح پھر اس کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. یہ ضابطہ اخلاق کا معاملہ نہیں ہے. اب جتنا مرضی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کو بدل لیں، یہ نہیں بدل سکتا. یہ نہیں. دیکھیے جب تک آپ کی ریکروٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وائٹ کالر کرائم کے اندر لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، فورینزک اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، سائبر کرائم کے ایکسپرٹ. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسا سٹاف ہی نہیں ہے جو کہ وائٹ کالر کرائم کی تحقیق کر سکتا ہے، تو پھر آپ ضابطہ اخلاق جتنا مرضی بدلتا رہے. اچھا، نیب ہونا ضروری ہے. سنگاپور میں ہے، ملیشیا میں ہے، ہانگ کانگ میں ہے، دنیا کے ہر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ انہوں نے قائم کیا ہوا. لیکن وہ آزاد اور خود مختاری. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی تحقیق پاکستان کے اندر نہیں ہوگی.